سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایک خصوصی موضوع جس کو ویلی آف ڈیتھ کہا جاتا ہے اس کی تفصیلات رکھوں گا۔ ناظرین گرامی ادھر کچھ دنوں سے موضوع سے ہٹ کر کے بہت ساری چیزیں پیش کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں، سنگل موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے، اسی میں سے ایک ہے ویلی آف ڈیتھ۔ اس کی تفصیلات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوستوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ناظرین گرامی روس میں ایک بہت ہی مشہور جو آج کل ہوا ہے ایک جزیرہ نما وادی ہے جس کا نام ہے ویلی آف ڈیتھ۔ روس کے سلسلے میں روس کا ایک نسبتاً نامعلوم مقام کئی دہائیوں سے مختلف قسم کی غیر معمولی اموات کا باعث بن رہا ہے۔ کامچٹکا جزیرہ نما جسے موت کی وادی یعنی ویلی آف ڈیتھ بھی کہا جاتا ہے، روس کے مشرق بعید میں واقع ایک آتش فشاں ناقابل یقین حد تک مہلک ہے۔ اگرچہ ناہموار پہاڑوں کو برف سے ڈھانپنے والی جگہ بے شک خوبصورت لگ سکتی ہے، لیکن جو بھی اس کی چھوٹی چھوٹی وادیوں میں سے کسی میں داخل ہوتا ہے اسے دوبارہ کبھی نہیں دیکھا جاتا۔ کامچٹکا جزیرہ نما کو جانوروں کے قبرستان کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، لیکن یہ انسانوں کے لیے بھی خطرناک ہے، اس لیے اسے سیاحوں کے لیے اب بند کر دیا گیا ہے۔ جب برف پگھلتی ہے تو مختلف اقسام کے جانور خوراک اور پانی کی تلاش میں نکلتے ہیں، جن میں سے بہت سے جلد ہی مر جاتے ہیں۔ جب شکاری جانور جیسے کہ بھیڑیے آسان خوراک کی تلاش میں یہاں تک پہنچتے ہیں وہ بھی زندہ نہیں رہ پاتے۔ اس پوری بات کا سب سے ڈراؤنا حصہ یہ ہے کہ لاشیں قدرتی طور پر برف کی وجہ سے محفوظ رہتی ہیں اور ان پر بیرونی چوٹوں یا بیماریوں کا کوئی نشان نظر نہیں آتا۔ زمین کے اس حصے کو برسوں تک دریافت نہیں کیا گیا تھا۔ ناظرین گرامی 20ویں صدی میں بھی علاقہ غلطی سے دریافت ہوا تھا۔ مقامی کہانیوں کے مطابق 1930 کی دہائی میں 2 شکاری اس جگہ پر آئے اور ان کی ملاقات مردہ جانوروں سے ڈھکی ہوئی بنجر زمین سے ہوئی تھی۔ کئی منٹ تک شدید سر درد کا سامنا کرنے کے بعد دونوں یہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے جس سے ان کی جان بچ پائی۔ اس کہانی نے علاقے میں زبردست دلچسپی پیدا کی ہے اور 1940 اور 1950 کی دہائیوں میں بہت سے ایڈونچر کے متلاشیوں نے وادی کا دورہ کیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی واپس نہیں آ سکا۔ مقامی لوگوں کا اندازہ ہے کہ اب تک وہاں 80 کے قریب افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ سرکاری موقف میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ مذکورہ وادی موت کو 1975 تک دریافت نہیں کیا گیا تھا، یہاں تک کہ ولادیمیر لیونوف کی سربراہی میں آتش فشاں کے ماہرین کے گروپ نے یہ جگہ دیکھی۔ ان کے مطابق جہاں تک نظر دیکھ سکتی تھی مردہ جانوروں نے ان کا استقبال کیا تھا۔ 1975 سے 1983 تک کی گئی تحقیق سے معلوم ہوا کہ جانور آتش فشاں پھٹنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے۔ آتش فشاں ہائیڈروجن سلفائڈ، کاربن ڈائی آکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ اور کاربن ڈیسلفائڈ کا مہلک مرکب خارج کرتا ہے جو وادی کے نشیبی علاقوں میں بغیر کسی ہوا کی ان کی موت کا سبب بنتا ہے۔ پرندے عام طور پر اس کا پہلا شکار ہوتے ہیں کیونکہ وہ پگھلی ہوئی ندی میں پانی پینے آتے ہیں۔ پھر لاشیں لومڑیوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں جو وادی میں شکار کے لیے آتی ہیں اور اپنے ساتھ بڑے شکاریوں کو لاتی ہیں۔ مہلک گیسیں گلنے سڑنے کے ذمہ دار بیکٹیریا کو بننے سے روکتی ہیں جس کے نتیجے میں مردہ جانوروں کی لاشیں محفوظ رہتی ہیں۔ ناظرین گرامی کچھ کا خیال ہے کہ وادی میں گیسیں جزوی فالج کا سبب بن سکتی ہیں، تاہم اس کی تصدیق ہونا باقی ہے۔ جس چیز کی تصدیق کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اکثر سر درد، بخار اور کمزوری کا شکار ہوتے ہیں جو موت کا باعث بن سکتے ہیں۔ اگرچہ اس بار بہت ساری سائنسی تحقیق کی گئی لیکن پھر بھی وادی کے بارے میں غیر مصدقہ کہانیاں گردش کرتی رہتی ہیں۔ مثال کے طور پر جانوروں کی لاشیں مبینہ طور پر وادی سے باقاعدگی سے کوئی لے کر جاتا ہے،
حالانکہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ کون کرتا ہے۔ ایک اور حل نہ ہونے والا معمہ 1970 کی دہائی کے وسط میں پیدا ہوا۔ لیونوف کے ایک طالب علم وکٹر ڈیریگن کے مطابق، جس نے وادی کی دریافت میں مدد کی تھی، سویت فوجی حکام نے ایک ہیلی کاپٹر میں دورہ کیا، کچھ غیر معمولی نمونے اکٹھے کیے اور فوراً وہاں سے روانہ ہو۔ ناظرین گرامی، یہ کہانیاں سچ ہیں یا نہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ موت کی وادی اب بھی خطرناک ہے۔ اگرچہ یہ زائرین کے لیے بند ہے، لیکن اسے محفوظ فاصلے پر نصب آبزرویشن ڈیک سے دیکھا جا سکتا ہے۔ بدنام زمانہ علاقے کو دیکھنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہیلی کاپٹر کا دورہ کریں، جہاں سے آپ جزیرہ نما کے دیگر حصوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، سائنسی دنیا، سماجی دنیا اور سیاحتی دنیا کے مختلف محققین اور بہت سارے لوگ اس طرح کے حقائق لکھ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دنیا کی خوبصورتی کو، اس کی بھیانکی کو، اس کی خطرناکی کو لوگوں کے سامنے لانے کی اور اپنے نالج شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوران مطالعہ یہ ساری تفصیلات مجھے ملی تو سوچا کہ آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں کسی دن خصوصی پرائم ٹائم میں، تو میں نے یہ ذمہ داری ادا کی۔ مجھے یہاں پر اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،